غلام، کہو سبحان اللہ۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جب نکلے حضرت سیدنا قاسم، بڑے ہی خوبصورت تھے بھائی، بڑے ہی خوبصورت، الفاظ ہی نہیں ان کے حسن کے لیے۔ جب یہ نکلے تو کأن وجہہ شقہ قمرا، ایسے لگا جیسے خیمے سے چاند باہر آ رہا ہے۔ فی یدہ السیف، اور انہوں نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ اور آگے سنیے، یہ ذکر آ رہا ہے نا، علیہ قمیص و ازار و نعلان، کہ انہوں نے قمیص پہنی، یہ قمیص پر قمیص پہنی، کیونکہ جب یہ خط دکھا کے نکلنے لگے تو امام حسین پاک نے فرمایا بھتیجے ٹھہر، میں تجھے اپنے بھائی حسن کا کرتا دیتا ہوں، یہ میں نے ان کی نشانی کے طور پر، یادگار کے طور پر رکھا ہوا تھا، ان کی تلوار ہے، وہ تلوار بھی میں تجھے دیتا ہوں، اپنے نالین اتار دو اور اپنے بابا کے نالین پہن لو۔ اور ازار بند بھی پہنا، اور ہاں قد انقطع شمسع احدہما، نالین کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، بولیے نالین کا ایک تسمہ، ما انسی انہا الیسرا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نالین کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اسی تنگی کی حالت میں باہر نکلے۔ پر عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ میدان میں نکلے تو آ کر اعلان کیا، مبارزت کی کہ نکلو باہر، میرے چاچا کے دشمنوں، میرے دادا کے دشمنوں، میرے نانے کے دشمنوں، آؤ نکلو باہر، حسن کا بیٹا میدان میں آ گیا ہے۔ خدا کے باغیوں، میں آ گیا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، اجل سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جسے ہر ایک پڑھ سکتا ہے وہ حرف جلی ہوں میں، ارے اندھو جگر بندے حسن ابن علی ہوں میں ایک ادنا سپاہی ہوں محمد کے گھرانے کا، طریقہ مجھ کو آتا ہے سرے باطل اڑانے کا، ارے قاسم ہوں میں، تم کو ابھی تقسیم کر دوں گا، جو سالم روبرو آئے گا میں دو نیم کر دوں گا، آؤ نکلو بار، میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں آئے، وہ اعلان سن کر بھی کوئی سامنے یہ کہہ کر پھر آپ خود ان کی صفوں میں گھس گئے، اور لڑتے لڑتے 300 یزیدیوں کو قتل کیا۔ بولو جی کتنے؟ اکیلے، اور وہ 30,000 کا لشکر، ان میں سے 300 کو اڑا دیا۔ آج تک یزید کے حمیتی پوچھ رہے ہیں کہ کیا 14 سال کا بچہ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا 14 سال کا بچہ اتنی لڑائی لڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، جب 14 سال کے بچے کی رگوں میں امام حسن کا پاک خون ہو، اور اس خون میں سیدہ فاطمہ کا پاک دودھ ہو، اور اس خون میں پھر مولا علی کا خون ہو، اور پھر اس خون میں مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی تاثیر ہو، اور طاقت مصطفیٰ ہو، طاقت مرتضیٰ ہو، فاطمہ کی دعا ہو، حسین کی آہیں ہو، اور خدا کی مدد ہو، تو پھر 14 سال کا نہیں 10 سال کا بھی ہوتا تو سارے یزیدیوں کو یوں ہی بھگا بھگا کے مار کے دکھا دیتا۔ تو یہ ہاشمی نوجوان 14 سال کا 300 یزیدی مارے، وہ بھی دوڑا دوڑا کے، نہیں کہنی سبحان اللہ، کیونکہ تھوڑا تو 7 سال کا بھی شرارتا تو بعد نہیں ہوتا۔ آپ نے بچے نو گیماں سکھائیاں نے، فلماں سکھائیاں نے، گانے سکھائے نے، آپ کو تو مزہ نہیں آ رہا نا کہ 14 سال کا بچہ اور 300 یزیدی اڑا چھڑے۔ بولو 300 یزیدی، اور وہ میدان میں نہیں آئے، انہوں نے پکڑ پکڑ کے مارا ہے، یعنی بھگا بھگا کے دوڑا دوڑا کے مارا ہے، اور پھر میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑا بھی پیاسا ہے اور خود بھی، تو پھر یہ واپس آئے اپنے چاچا کے خیمے میں۔ تو پھر امام حسین پاک نے پوچھا بھتیجے خیر تو ہے؟ بیٹے واپس آ گئے؟ کہا چچا ٹھیک لڑ رہا ہوں، کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ کہا شاباش بیٹے، تو نے تو لڑنے کا حق ادا کر دیا۔ بولو تو نے لڑنے کا؟ تو کہا چچو اب مجھے پیاس بڑی لگ رہی ہے، میرا حلق سوکھ رہا ہے،
اس وقت امام حسین کی چیخ نکل گئی اور یوں ان کو باہوں میں بھر لیا اور ان کا منہ چوم کے فرمایا بیٹے پانی تو تجھے نانا جی کوثر پہ ہی پلائیں گے، میں تجھے یہاں پانی نہیں پلا سکتا، میں تجھے تو کیا تیرے علی اصغر کو بھی نہیں پلا سکتا، میں تو تیرے بھائی علی اکبر کو نہیں پلا سکتا، پانی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرتے جاؤ اور درود و سلام پڑھتے جاؤ۔ تو پھر یہ گھوڑے پر بیٹھ کر آ کر پھر آرام سے میدان میں آواز لگائی۔ اب ابن سعد یزیدی کتا بولا اور ایک بہت بڑا پہلوان تھا اور یزید اس کو سالانہ 1000 دینار انعام دیتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، اس کی بہادری پر اس کو 1000 دینار سالانہ بولو انعام ملتا ہے جناب، بہادری کا، بڑا قد کاٹ اور بڑا جسم اور بڑی بھیانک شکل، اور وہ 1000 سے لڑنے کا دعویٰ رکھتا تھا، 1000 سے۔ ابن سعد نے اس کو کہا کہ نکل میدان میں جا، وہ بچہ دھاڑے مار رہا ہے اور تو اندر بیٹھا ہے، 1000 دینار کس کا لیتا ہے، چل حلال کر۔ اس نے کہا میری بڑی بےزتی ہے، وہ 14 سال کا بچہ اور میں شام کا مشہور و معروف جنگجو، اس سے جا کے لڑوں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اس کو 14 سال کا بچہ نہ سمجھے، وہ ہاشمیوں کا بیٹا ہے اور ہاشمی کبھی بھی مغلوب ہے، یہ حضور کا خاندان ہے، ہمیشہ غالب ہی آتا ہے، جا آگے ہو۔ تو بھائی وہ کہنے لگا بھائی مجھے تو ٹکڑے کر دے، میں بچے کے مقابلے میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، ہاں میرے 4 بیٹے جوان ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بھیج دے، یہ اس کا سر لا کر تیرے قدموں میں پھینک دیں گے۔ تو ایک اس کا جو بڑا بیٹا تھا گھوڑے پہ سوار ہوا اور لمبی اس نے وہ ظالم نے نیزہ لیا، لمبا بڑی لمبائی والا نا، وہ جو دور سے مارتے ہیں وہ بھی، اور تلوار بھی جی، اور گھوڑے پر زین شین پہن کر وہ زرہ سرہ تیار ہو کے نکلا۔ اس نے دور سے دوڑ لگائی کہ دوڑتے دوڑتے نیزہ ماروں گا، مگر جب وہ قریب آیا تو حضرت قاسم بن حسن نیچے ہو گئے اور اس کا وار ہے، مگر وہ جب خالی ہوا آگے جا کر نا اس کا نیزہ خود ہی نیچے ہو گیا اور وہ نیزے کے اور پیچھے سے حضرت قاسم بھاگے، اس کے بال بڑے بڑے تھے، آپ نے اس کے بالوں سے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نیچے کھینچا اور اسی کا نیزہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کو اتنا گھسیٹا اپنے گھوڑے کو دوڑا کر کہ اس کی کتنی ہڈیاں گھسیٹتے گھسیٹتے ٹوٹ گئی اور اس نے اوپر جو زیرہ شیرہ پہنی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اور جب اس کو چھوڑا تو اسی کا نیزہ اس کے سینے سے پار کر دیا۔ ایک بیٹا تو اس کا یہ گیا، اب پھر دوسرا اٹھا، اس نے کہا ابا میرا بھائی گیا، میں بھی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جلدی جا، اس کا سر لے گیا۔ اب یہ آیا، اس وقت آپ نے وہ نیزہ چھوڑا اور جو اس کی تلوار تھی اس مقتول کی، اس تلوار کو اٹھایا۔ جیسے ہی یہ بھاگتے ہوئے آیا، اس نے وار کیا، حضرت نیچے ہو گئے اور پھر حضرت نے ایسے وار کیا اور وہ تلوار اس کے سینے سے پار ہو گئی، یہ بھی نیچے گرا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے ابے سے اجازت بھی نہیں لی اور آ کر گالیاں بکنے لگ پڑا گھوڑے پر۔ اس وقت امام حسن نے پھر اسی کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جا کر پھر چچا سے دوسرا گھوڑا لے کر آئے، اس نے 2-3 وار کیے، آپ بچ گئے۔ آپ نے پہلا وار کیا، اس کا بازو کٹ گیا، اس کے تیسرے بیٹے کا، اور پھر وہ نیچے گرا تو آپ نے اس کے یہاں گردن میں تلوار ماری، جو اندر گئی باہر نکالی تو وہ بھی تڑپتا ہوا جہنم رسید ہو گیا۔ اب اس کا چوتھا بیٹا کہنے لگا ابا میں جاتا ہوں، اس نے کہا نہیں، میرے سارے ہی مر جائیں گے، تو بھی نہ جا۔ تو کہنے لگا نہیں، میرے 3 بھائی مر گئے اور میں یہاں بزدل بن کے بیٹھا رہا ہوں۔ یہ بھی بھاگا، 2-3 وار کیے، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے اور پھر اس کی بھی گردن اتار دی۔ جب یہ چاروں مرے تو ابن سعد کہنے لگا ازرق سے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تصویر حسن ابن علی ہے، اس کو عام نہ سمجھ۔ اب بتا تیرے کڑیل جوان بیٹے کدھر ہیں؟ اب یہ خود نکلا اور میدان میں آیا۔ جب یہ آیا تو یقین کریے دھرتی بھی کانپ اٹھی، اتنا کڑیل جوان اور وہ 14 سال کے بچے۔
بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اس وقت ماں بھی خیمے میں تڑپ اٹھی اور امام حسین پاک نے سجدے میں گر کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا شہید ہو کے رہے گا، پر مجھے جب میرا پتہ تھا، توجہ ہے آپ کی، بولو نا، امام حسین نے دعا کیا مانگی؟ یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بھتیجا شہید ہو کر رہے گا، کیونکہ تیرے نبی کو پتہ تھا کہ حسین شہید ہو کے رہے گا، ایسے ہی مجھے پتہ ہے کہ میرا قاسم شہید ہو کے رہے گا، پر جب نبی نے مجھے نہیں بچایا تو میں قاسم کو کیوں بچاؤں؟ نبی کو پتا تھا کہ میرا حسین شہید ہوگا، اس نے بچنے کی دعا نہیں مانگی تھی، کامیابی کی دعا مانگی تھی۔ آج حسین بھی اپنے حسن کے بیٹے کی کامیابی کی دعا مانگتا ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے، یا اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا قاسم بھتیجا شہید تو ہو، پر یہ جو لعنتی اس کے مقابلے میں آیا ہے، اس کے غرور کو خاک میں میرے قاسم کے ہاتھوں سے ملا دے۔ عجیب بات ہے، وہ جناب بفرے ہوئے جانور کی طرح آیا وحشی، اور دے وار دائیں سے بائیں سے، اور حضرت قاسم بڑے پھرتیلے سے ہر وار سے بچتے جا رہے ہیں۔ 12 وار اس نے کیے، اور حضرت کے صرف بازو پہ ایک وار لگا، جس سے آپ کے بازو میں زخم آ گیا، اس کے علاوہ کوئی زخم ہے نہیں۔ پھر اس کو بھی سانس چڑھ گیا، وہ ذرا تازہ دم ہو کے پھر آیا، پھر 3 وار کیے، اور امام حضرت قاسم بچ گئے۔ بچ کر پھر آپ ادھر گئے، گھوڑا دوڑا کے پھر واپس آئے، تو پھر آپ نے حضرت قاسم نے اس کے بیٹے کی تلوار اٹھائی، وہ 4 تو مرے پڑے نا، ایک کی تلوار اٹھا لی، اس پر وہ سونے کی بڑی چڑھائی چڑھائی ہوئی تھی، کڑھائی چڑھائی، اور اس کی وہ جو تلوار کا اگلا حصہ تھا نا زخم پہنچانے والا، وہ سارا زہر سے بھرا ہوا تھا۔ تو یہ پھر بول کے کہنے لگا، قاسم مجھ پہ حملہ، میری تلوار، میں ابھی تجھ سے اپنے 4 بیٹوں کا بدلہ لوں گا۔ حضرت قاسم نے فرمایا، غم نہ کر، میں تجھے ابھی تیرے بیٹوں کے پاس جہنم میں پہنچاؤں گا، تو ان کی فکر چھوڑ، تیرا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آئے، اس نے پھر 3 وار کیے، حضرت اس کے واروں سے بچ گئے، اور بچ کر اتنی قوت ایمانی سے، میں کہتا ہوں قوت حیدری سے، ایک ہی وار کیا، وہ تن پڑا ہے، وہ گردن پڑی ہے، اور نعرہ تکبیر لگا دیا۔ تو امام حسین بھی خوش ہو گئے کہ چلو اس کا بھی، اس ازرق کا بھی تکبر ٹوٹا، اور یہ بھی جہنم واصل ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے بعد ابن سعد نے بہت سارے وہ بھیجا، اس نے عمر بن سعد ازدی نے چھپ کر حضرت قاسم پر واز کیا، چھپ کر پیچھے سے، ان کو کوئی خبر نہیں تھی، اور ابن سعد نے آپ پر نیزے کا جو وار کیا وہ آپ کی پشت سے پار ہو گیا، اور اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ کو وہ تلوار لگی اور آپ گھوڑے سے نیچے گرے تو فرمایا، یا اماں، اے میرے چاچا، اے میرے چاچا، مجھے پکڑو، میں گر رہا ہوں۔ فجل الحسین کما یجلی السفر ثم شد شدہ لیس اغضبہ۔ پھر امام حسین دوڑ کے آئے اور آ کر وار کیا، تو وہ جو آپ کا قاتل تھا عمر بن سعد ازدی، اس کی گردن اڑا کے رکھ دی، اور ابن سعد پر بھی آپ نے نیزے کا ایک ایسا وار کیا، اسی طرح جیسے حضرت قاسم کے پشت سے اس نے وہ اپنا نیزہ پار کیا تھا، حضرت حسین نے بھی ویسے ہی پار کر دیا، اور یہ بھی وہی جہنم واصل ہوا، اور دھول اڑی بہت ساری۔ اس وقت سنیے ذرا، ایمانداری کی بات ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا، سنانے کے لیے بھی بڑا جگر چاہیے۔ اس وقت آپ نے حضرت قاسم کو اٹھایا، قد مبارک ان کا تھوڑا سا بڑا تھا، تو کندھے تو آپ نے ان کا سینہ اپنے کندھے پہ رکھا، مگر پاؤں زمین سے لٹک رہے تھے، اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، کبھی وہ آنکھ بند کرتے تھے، کبھی کھولتے تھے، بس امام حسین یہی فرما رہے تھے، صبر میرے بیٹا، صبر میرے بیٹا، ابھی تجھ سے امام حسن ملنے والے ہیں، ابھی تجھ سے حسین ملنے والے ہیں، تو یہ ابھی تجھ سے تیرے دادا علی ملنے والے ہیں، یہ تسلیاں دے رہے ہیں، اور وہ کبھی آنکھ کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھتے جا رہے ہیں۔ اچانک اسی وقت میں جب یہ جا رہے ہیں، پاؤں گھسٹ رہے ہیں، تو
ایک شخصیت گھوڑے پہ سوار ہوئی ساتھ آئی اور انہوں نے کپڑا دیا امام حسین کو کہ یہ کپڑا لے لو. کہا جی اس کپڑے میں کیا ہے؟ کہا یہ حسن کے ٹکڑے ہیں جسم کے، اس قاسم کے تیرے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے ہیں جو تو وہاں چھوڑ آیا ہے. اس پر یزیدیوں کے ناپاک گھوڑے نہ چڑھے، یہ بھی میں آپ کو دینے آیا ہوں. تو انہوں نے سیدنا امام علی مقام نے فرمایا کہ اے دینے والے اجنبی آپ کون ہیں؟ تو اس وقت اس نقاب پوش نے نقاب اتار کر کہا میں تیرا بھائی حسن ہوں، میں اپنے بیٹے کے ٹکڑے تجھے دینے آیا ہوں کہ تیرا بھتیجا ہے، اس کے ٹکڑے وہاں نہ رہ جائیں، یزیدی کتوں کے گھوڑے اس پاک ٹکڑوں پر اپنے پاؤں نہ رکھے، اس لیے میں تجھے دینے آیا ہوں. بہرحال یہ خیمے میں آئے تو سیدہ زینب اور ان کی ماں ان پر آئیں اور اس وقت یہ جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہاں دو مسئلے سمجھ لیں. شیعوں نے یہ روایت نکالی ہوئی ہے کہ وہاں ان کی شادی بھی کی گئی حضرت حسین کی فاطمہ صغریٰ سے، تو یہ غلط ہے. سیدنا فاطمہ کبریٰ سے، تو سیدنا حسین کی اولاد میں کوئی بھی فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ ہے مگر ان کا نکاح بعد میں ہوا ہے، اور سیدہ سکینہ کا بھی نکاح بعد میں. یہاں کربلا میں کوئی نکاح وغیرہ، یہ ان کی غلط بات ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کو مہندی بھی لگائی گئی ہے، حضرت قاسم کو. اب آپ جانتے ہیں کہ مہندی مرد کے لیے، بولو مہندی مرد کے لیے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ شب عاشورہ میں یا 10ویں محرم کو حضرت حسین خلاف شریعت کام کر سکتے ہیں؟ اور اس حالت میں نکاح کا فائدہ کیا ہے جب کہ پتہ ہے کہ یہاں سے کسی نے بھی زندہ بچ کر جانا. تو بہرحال یہ بات تو بالکل غلط ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد پھر